اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 5069، اس کا مفہوم ہے کچھ پورشن، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں اچھے لوگ وہی ہیں جن کی بہت سی عورتیں ہیں، تو اس کی ذرا ایکسپلینیشن کر دیں ذرا۔ یہ میرا خیال ہے کسی نے، اسی بندے نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کو دوسری بیوی، پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ وہ اصل میں شادی کی ترغیب کے اوپر بات کر رہے تھے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ پتہ نا 3 لوگ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آپ موجود نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں امہات المومنین سے پوچھا۔ امہات المومنین نے بتا دیا کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ اللہ ہی کروں گا۔ دوسرے نے، یہ بخاری مسلم دونوں میں، نکاح والے چیپٹر میں آپ کو شروع میں مشکات میں بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات عبادت کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے، ان کو تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے۔ یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا کہ اس طرح 3 بندے ملنے آئے تھے، یہ کر کے گئے۔ آپ جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو، وڈے نیک بندے نے، اے بریکٹش، وہ آپ کو آگے غصے کے اظہار سے پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، تم بہت نیک بندے ہو، یہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اسی بات کا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے نفلی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری یہ سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہود و نصارہ کے اندر چونکہ رہبانیت آ چکی تھی، دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا، اس کے خلاف نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے ماننے والے خاندانی سسٹم کو وجود دیں گے، شادی کریں گے، خاندان بسائیں گے۔ اس پورے سینیریو میں ابن عباس کے قول کو سمجھیں۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ شادی کرنے کو سمجھتے تھے خدا سے دوری کا سبب ہے، کیا بال بچوں کے جھنجھٹ میں پڑے، چپ کر کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نبی علیہ السلام، انہوں نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ نہیں کہا ہوا کہ سب سے بہترین جو شخص وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان کی سنت ہے، انہوں نے تو اتنی شادیاں کی ہوئی تھی، یعنی بہترین شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت ہے شادی کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں کرنے والا شخص بہت بہترین ہوتا ہے، انہوں نے کہا جو سب سے بہترین تھا نا اس نے بھی شادی کی ہوئی تھی، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پھر دوسرا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت میں صرف یہی رہ گیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین شخص وہ تھا جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو لہٰذا بیٹیاں ہونی چاہیے بندے کی، بیٹے نہیں ہونے چاہیے۔ نبی علیہ السلام یہ تو کبھی کسی نے نہیں، آپ تو بیٹوں کی دعائیں کرواتے پھرتے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا، بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے نا، 4 بیٹیاں تھیں نا، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ ہم عرض ہی کر رہے ہیں، اگر ابن عباس زندہ ہوتے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی فارم میں کرتے کہ حضور یہ بھی ساتھ ذرا ارشاد فرما دیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں۔ یہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اچھا پھر اس سے بھی آگے، سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو 3 مہینے تک جس کے گھر چولہا نہ جلے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر نہیں چلتا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو سر یہ تو کوئی ہمیں روایتیں نہیں مل رہی ہیں۔ شادیوں کی باری آئی ہے تو ایک روایت کو اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے تو ابن عباس کے قول کو کہیں سے کہیں بنا دیا۔ قرآن کی ڈاکٹرائن میں تو میرے بھائی قرآن نے تو ایک ہی شادی کو بہتر کہا ہوا ہے۔ کوئی قرآن میں سورۃ النساء میں واضح آیا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو، خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر۔ تو قرآن نے تو بیسیکلی یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ کرو لازمی۔ یہ کس معاشرے میں ہے؟ اس معاشرے میں جدھر لوگوں نے بے شمار شادیاں کی ہوئی تھی، یہ 4 کے اوپر ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ یار اتنی شادیاں نہ کرو، 4 ہی کرو۔ یہ کم کروائی گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی ایک بیویاں تھیں، صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کی ایک بیوی ہو۔ عرب کے لوگ تو آپ کو پتہ نا گرم مزاج، پھر عورتوں کے بھی بڑا مطلب وہ ان کا ایک رجحان تھا عورتوں کی طرف، تو بے شمار شادیاں کرتے تھے، ان کو ریسٹرکٹ کیا کہ 4 تو آگے نہیں پائی کرنی۔
یہ نہیں کہا گیا کہ ایک کرتے تھے کہا گیا 4 کرو. وہ 40-50 کرتے تھے, ان کو 4 پہ لایا گیا ہے. اس لیے قرآن کے الفاظ ہی دیکھیں کہ اگر تمہیں خدشہ ہے تو ایک پر اکتفا کرو. قرآن تو ایک کے اوپر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں, دین کے ساتھ جڑے ہیں, ان کے لیے تو ایک نبھانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے جائے کہ وہ باقی علماء جو ہیں وہ تو نبھا سکتے ہیں جی, کیونکہ انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا ہوتا, فرقے کرنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے شاگرد بناتے ہیں, بعد میں شادی کر لیتے ہیں, اور پھر سلسلہ, پھر وہ کلپ بھی چاہتے ہیں میری پہلی شادی کس طرح ہوئی, میری دوسری کس طرح ہوئی, میری تیسری کس طرح ہوئی. وہ تیری ہوئی ہے, اللہ کے بندے اپنے کول رکھ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو دستا پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دین کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی کر سکتا ہے ضرور کریں, ہم تو نہیں کہتے حرام ہے, قطعاً نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا.